دنیا کی ٹریڈ ایک بڑا بزنس ہے۔ ہاں، یہ ہے ایک اکانومی، اور یہ تو ہر حال میں معمول ہے کہ یہ کسی کی شکل لے لیتی ہے، اور اس لیے خود کو دو بڑی واٹر باڈیز کے درمیان ایک رکاوٹ کے نزدیک مقام پر قائم کرنا، جیسے کہ سنگاپور ہے، اور یہ لوکل اکانومی کے لیے کافی بینیفیشل ہے۔ مگر اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ کون سا ہے، تو کچھ لوگ اسٹریٹ آف ملاکا یا ساؤتھ چائنا سی کے جواب دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کے لیے یہ پاناما اور سوئس کنالز کے درمیان کا تجزیہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم سوئس کنال کی تاریخ اور تعمیر پر توجہ دیں گے، جو دنیا میں سب سے بڑا اور بہت زیادہ پرانا ہے۔ سوئس کنال ایک 193 کلومیٹرز کا ایک آرٹیفیشل واٹر وے ہے، جو پورٹ سیڈ میں میڈیٹرینین سی کو پورٹ ٹریفک میں ریڈ سی سے جوڑتا ہے۔ یہ راستہ اٹلانٹک اور انڈین اوشن کو ایسے ملاتا ہے کہ یورپ سے ایشیا تک کسی بھی شپ کو یا تو افریقہ کے ارد گرد جانا ہوتا ہے یا تو آرکٹک میں برف پگھلنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ کنال کے مطابق پاناما کنال کے مقابلے میں کوئی بھی لوک نہیں ہے، جو کہ شپ کو سیدھا سا گزرنے اور کنال کو بڑا کرنے کو آسان بناتا ہے۔ اگر مثلا ایجپٹ کی حکومت ایسے پروجیکٹ کو پریورٹائز کرے، یہ افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک چھوٹے سے سمندری راستے کو ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں سب سے انقلابی پروجیکٹ میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کنال کے ساتھ ایک شپ جو مثلاً پورٹ سودان سے انٹالیا ترکی تک سفر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ شپ سے قریب 2000 کلومیٹرز کا سفر کرتا ہے، اور اگر کنال نہ ہو تو یہ فاصلہ تقریباً 23,000 کلومیٹرز ہوتا ہے، جو کہ یہ سمندر میں سموا تک کے مسافت سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ سوئس کنال پہلی مرتبہ 1869 میں کھلا تھا، جسے کہ ہم آج جانتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ مشکل بھی ہو سکتی تھی ایسے بڑے سکیل پر کنال بنانے کی، یہ کنال پہلے ایسا نہیں تھا اپنے قسم کا، اور بے شک کم از کم پہلے اٹیمپٹ بھی نہیں تھی۔ حقیقت میں اس قسم کا ایک کنال پہلی مرتبہ 19 سینچری BC میں ایجپٹ میں اٹیمپٹ کیا گیا تھا، مڈل کنگڈم فیرو سینوسٹریٹ II کے دور میں۔ ویسے یہ ریکارڈ بہت خراب حالت میں ہے۔ کچھ کا نظریہ ہے کہ شاید یہ رمیسس II کے دور میں ہوا، جو کہ بڑا رینج ہے۔ چنانچہ یہ کنال سینائی پیننسولا میں نہیں تھا جہاں اب ہے، بلکہ یہ ایک کنال تھا ریڈ سی، جو اس وقت نارتھ تک پھیلا ہوا تھا اور نائل ریور کے درمیان۔ لاجیکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایجپشین سیویلائزیشن کا دل تھا۔ بعد میں اس علاقے میں مزید کنالز بنائے گئے، جو کہ پہلے کے اوپر بنائے گئے تھے، اور صرف ایک کامیاب یہ بنایا گیا دیر از ون کے طور پر۔ ایک کنال بعد میں کھولا گیا تھا اسلامک کیلیفیٹس کے دور میں ریڈ سی اور اولڈ کائرو، بیسیکلی کائرو کے پری ریلیز ورژن کے درمیان، مگر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کیلیف المنصور کے حکم سے بند ہو گیا تھا 18 سینچری AD میں۔ ریڈ سی دھیرے دھیرے بیٹر لیکس کے نزدیک سے دور ہوتا گیا، جس کی وجہ سے اب کنال کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس ایریا میں ٹریڈ زیادہ طور پر برفیلی کاروان کے ذریعے کی جاتی تھی۔ تقریباً 15 سینچری کے بعد جب ویسٹرن یورپین نیشن نے ایسٹ ایشیا تک پہنچنے کی کوشش شروع کی، اور پرتگیز نے 1488 میں افریقہ کو گھیرنے کا طریقہ دریافت کیا، وینس اس انتظام میں قابل دشمن تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ سینائی پیننسولا کے درمیان ایک نیا کنال بنایا جائے۔ مملوک سلطنت کے ساتھ ایک ڈیل کریں گے، لیکن یہ خیال کو کسی وجہ سے شیلفڈ کرنا پڑا، اس وقت کے پورے اوٹومن کنکویسٹ آف ایجپٹ 1517 کی وجہ سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اوٹومن سوئس کنال میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ اصل میں یہ ایک تحفہ الہی ہوتا کہ مختلف کور کو اور آس پاس کے کانسٹینٹینوپائل میں سمندری اور حج روٹس کو انڈین اوشن کے ساتھ جوڑنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اوٹومن امپائر کے پاس مکہ بھی تھا، مگر یہ پروجیکٹ بعد میں بہت مہنگا اور بھی شیلفڈ کر دیا گیا۔ پھر نیپولین 18 سینچری کے اختتام پر ایجپٹ میں آئے اور یہاں کنال بنانے کا ایک اچھا خیال سمجھا، اور اس لیے زمین کے سروے کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے حساب نے انہیں بتایا کہ ریڈ سی میڈیٹرینین سی سے قریب 10 میٹر زیادہ بلند ہے، اور اس لیے انہوں نے بھی یہ پروجیکٹ چھوڑ دیا۔ آنے والی ڈیکیڈز میں جب ایجپٹ محمد علی ڈائنیسٹی کے قبضے میں تھا، ایک ریلوے الیگزینڈریا سے سوئس تک قائم کی گئی، مگر یہ گلوبل ٹریڈ کے لیے کافی نہیں تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سوچا گیا؟ بالکل ایک کنال۔ جب پتہ چلا کہ نیپولین کے سروے نے سمندر کی اونچائی کو غلط نکالا تھا، تو کنال کے سب سے بڑے سپانسر فرینچ فرڈینینڈ دے لیسپ تھے۔ پہلے محمد علی پاشا اس پر دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن دی لیسپ نے ان کے بیٹے محمد سعد پاشا سے دوستی کی، جس نے کنال کے لیے خاص زون گرانٹ کیا۔ سوئس کنال کمپنی 1858 میں قائم کی گئی،
اور زمین سید کمپنی کو 99 سال کے لیز پر دے دی گئی اور جس میں صرف 75% پروفٹ ان کو جائے گا، 15% ایجپٹ کو اور 10% ان کے انویسٹرز کو۔ تعمیر 1859 میں شروع ہوئی اور اس کنسٹرکشن نے 10 سالوں کا ٹائم لیا۔ ایک پوری تعداد میں زیادہ سے زیادہ 1.5 ملین مزدوروں نے کام کیا، عام طور پر 30,000 ایک وقت میں۔ ہزاروں مزدوروں کا انتہائی نقصان ہو گیا، کئی قسم کی وباؤں کی وجہ سے، زیادہ تر کولیرا کی وبا سے۔ جب دونوں ٹیمز کے بیٹل لیکس درمیان ملنے کے بعد ایک بڑی اوپننگ سیریمنی ہوئی کنال پر 15 نومبر 1869 کو۔ اس میں پاشا کی یوٹ پر دعوت ہوئی اور دونوں کرسچینٹی اور اسلامک سیریمنیز کے ساتھ ایک ٹیمپرری چرچ اور مسجد کے ساتھ یہ علاقہ جو کہ تیسری شناخت میں کامیاب نظر آیا تھا، کانسٹینٹینوپل کنونشن کے تحت ایک انٹرنیشنل آئیڈینٹیفیکیشن زون کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا تھا جو کہ برٹش کی حفاظت میں تھا۔ یہ دنیا کی جنگوں میں اہم کردار ادا کرتا اور سوئس کرائسس میں برٹین اور ایجپٹ کے درمیان تنازع میں بھی شامل ہوا۔ اگر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو میں سوئس کنال کی 20th سینچری کی تاریخ پر ایک فل ویڈیو بناؤں گا، لیکن کنال ایجپٹ، فرانس، برٹین اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ بے شک اس کا مورل یہ ہے کہ تم اپنے خوابوں کو اتنی آسانی سے مت چھوڑو۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ورچوئل ٹورز کرنا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔